بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم حج بیت اللہ کرنے کے فضائل و مسائل جانیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کے ارادے سے نکلا اور پھر راستے ہی میں انتقال کر گیا تو اللہ رب العزت اس کے حق میں ہمیشہ کے لیے مجاہد، حاجی اور عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے تو پھر جلد اس کو پورا کرے۔ ابو داؤد و دارمی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ نمبر 4، حضرت ابی رزین عقیلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بوڑھا باپ اتنا کمزور ہے کہ حج و عمرہ کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ سواری پر سفر کرنے کی اس میں قوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے باپ کی طرف سے حج و عمرہ کر لے۔ ترمذی شریف، ابو داؤد۔ نمبر 5، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری بہن حج کی نظر مانی تھی اور نظر پوری کرنے سے پہلے وہ مر گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا اس کو ادا نہ کرتا؟ اس نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تو پھر خدائے تعالیٰ کا قرض بھی ادا کر کہ اس کا ادا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ بخاری و مسلم۔ نمبر 6، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت بغیر محرم کے ہرگز سفر نہ کرے، چاہے وہ حج کا سفر ہی کیوں نہ ہو۔ مسلم و بخاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زاد راہ اور بیت اللہ شریف تک پہنچا دینے والی سواری کے مصارف کا مالک ہو اور پھر اس نے حج نہیں کیا تو اس کے یہودی یا نصرانی ہو کر مرنے میں کوئی فرق نہیں، اور یہ اس لیے کہ خدائے تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے، جبکہ حج کے تمام ضروری مصارف کا مالک ہو۔ ترمذی شریف۔ ضروری مسائل۔ نمبر 1، دکھاوے کے لیے حج کرنا اور مال حرام سے حج کو جانا حرام ہے۔ در مختار و بہار شریعت۔ نمبر 2، حج کرنے کے لیے بھی تصویر اور فوٹو کھنچانا جائز نہیں، خواہ فرض ہو یا نفلی، اس لیے کہ گناہ سے بچنا کسی نیکی کے اکتساب سے اہم و اعظم ہے۔ فتح رضویہ، جلد سوم۔ نمبر 3، عورت کو مکہ شریف تک جانے میں 3 روز یا زیادہ کا راستہ ہو تو اس کے ساتھ شوہر یا محرم کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ جوان عورت ہو یا بوڑھی۔ محرم سے مراد وہ مرد ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے اس عورت کا نکاح حرام ہے، خواہ نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہو جیسے باپ، بیٹا اور بھائی وغیرہ، یا دودھ کے رشتے سے نکاح حرام ہو جیسے رضاعی بھائی، باپ، بیٹا وغیرہ، یا سسرالی رشتہ سے حرمت آئی ہو جیسے خسر، شوہر کا بیٹا وغیرہ۔ بہار شریعت۔
نمبر 4، شوہر یا محرم جس کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہے اس کا عاقل بالغ غیر فاسق ہونا شرط ہے، مجنون یا نابالغ یا فاسق کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ عالمگیری در مختار، بہار شریعت۔ نمبر 5، عورت کو بغیر محرم یا شوہر کے حج کے لیے جانا حرام ہے۔ اگر حج کرے گی تو ہو جائے گا، مگر ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا۔ فتاوی رضویہ جلد 4 روم، صفحہ نمبر 691۔ بعض عورتیں بغیر محرم اپنے پیر یا کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ حج کو جاتی ہیں، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ عورت کے ساتھ شوہر اور محرم نہ ہو تو اس پر واجب نہیں کہ حج کے جانے کے لیے نکاح کرے۔ بہار شریعت۔ اگر حج کے مصارف کا مالک ہو اور احباب کے لیے تحفہ و تحائف لانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تب حج کو جانا فرض ہے۔ اس کی وجہ سے حج بیت اللہ نہ کرنا حرام ہے۔ بہار شریعت۔ نمبر 8، جس نے پاک مال، پاک کمائی، پاک نیت سے حج کیا اور اس میں لڑائی جھگڑا نیز ہر قسم کے گناہ و نافرمانی سے بچا، پھر حج کے بعد فوراً مر گیا، اتنی مہلت نہ ملی کہ جو حقوق اللہ یا حقوق العباد اس کے ذمے تھے انہیں ادا کرنا یا ادا کرنے کی فکر کرنا، تو حج قبول ہونے کی صورت میں امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام حقوق کو معاف کر دے اور حقوق العباد کو اپنے ذمہ کرم پہ لے کر حق والوں کو قیامت کے دن راضی کرے اور نجات بخشے۔ آج کل بہت سے حضرات برسہ برس حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کرتے، نیز حقوق العباد کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ کسی کو قتل کرتے ہیں، کسی کی زمین غصب کر لیتے ہیں، کسی کا روپیہ لے لیتے ہیں اور کسی کو ستاتے ہیں، کسی کو تکلیف دیتے ہیں، پھر حج کرنے چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب گناہ معاف ہو گیا، نہ چھوٹی ہوئی قضا نمازیں پڑھنی ہیں، نہ بندوں کے حقوق معاف کرانا ہے۔ یہ ان کی بھول ہے اور سخت غلط فہمی کے شکار ہیں۔ مولا تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کما حقہ ادا کریں۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔